نوجوان حاملہ عورت کے ساتھ کیا کرنے لگا تھا، اس واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ وہ ڈری ڈری کمرے سے باہر نکلی اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ خدا کے لیے مجھ پر ایسا ظلم مت کرو۔ میری حالت دیکھ کر ہی مجھ پر ترس کھاؤ، لیکن اس کا ظالم شوہر اس کی بات نہیں مانتا اور اس کے قریب آنے لگتا ہے، لیکن وہ دور ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ایسا مت کرو، لیکن اسے غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے منہ پر ایک ماروں گا۔ کیوں نہیں میری بات مان رہی؟ کیوں نہیں مجھے اپنے پاس آنے دے رہی؟ کیا چاہتی ہو تم؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے چلو جہاں میں کہتا ہوں، جلدی سے میرے ساتھ چلو، لیکن وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی زبردستی اسے پکڑ کر لے کر جا رہا تھا تو وہ بھاگ جاتی ہے اور وہ ظالم بھی اس کے پیچھے اسے پکڑنے کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی بیوی پیٹ کے ساتھ ہی بھاگتی رہتی ہے۔ بھاگ کر اس کی بری حالت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے شوہر کو شرم نہیں آتی کہ اس کی بیوی پیٹ کے ساتھ ہی بھاگ رہی ہے۔ بالآخر جھاڑیوں کے پاس پہنچ کر وہ جھاڑیوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کو ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، جس وجہ سے اس کے پاؤں کو کافی نقصان پہنچا تھا اور درد کے مارے وہ وہیں بیٹھ گیا اپنا پاؤں پکڑ کر۔ تب تک وہ عورت وہاں سے فرار ہو چکی تھی۔ بھاگتی بھاگتی وہ ایک گھر کے پاس آئی، اس گھر کے آس پاس دیکھنے لگی اور کہنے لگی کوئی ہے مجھے بچانے کے لیے، لیکن کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑتی ہے جو کہ گائے بھینسوں کے پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ اس نوجوان کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے خدا کے لیے اے اللہ کے بندے مجھے بچا لو، میرے ظالم شوہر میرے پیچھے پڑ گیا ہے، وہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ جلدی سے نوجوان اسے چھپانے کے لیے ایک کمرے میں لے کر چلا جاتا ہے اور اس کمرے میں جا کر اس کو چھپا دیتا ہے۔ ادھر اس کا شوہر اس کو تلاش کرنے کے لیے اسی جگہ پر آ جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں تو اس کی نظر اچانک اس گھر پر پڑتی ہے کہ میں اس نوجوان سے پوچھتا ہوں۔ تو وہ اس نوجوان کو کہتا ہے کہ آپ نے ایک حاملہ عورت کو دیکھا ہے؟ تو نوجوان کہتا ہے نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ وہ ڈھونڈنے کے لیے آس پاس کمروں میں جاتا ہے تو وہ نوجوان غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مہربانی کر کے آپ یہاں چلی جائیے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا گھر ہے، میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی میرے گھر میں اس طرح دندناتا پھرے۔ جلدی سے وہ جاتا ہے اور اس کمرے سے اس عورت کو باہر نکال کر لے آتا ہے۔ وہ عورت بیچاری ڈری ہوئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ نوجوان کہنے لگا کیا ہوا؟ آخر وجہ تو بتائیں کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ ساری حقیقت کھول کر بیان کر دیتی ہے کہ اسے بیٹیوں سے نفرت ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی پیدا ہو۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ حمل گرا دو، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی، زبردستی ایسا کرنا چاہتا ہے۔ اچانک اس کے شوہر کی نظر اس پر پڑتی ہے کہ وہ عورت وہیں کھڑی ہے۔ وہ جلدی سے غصے کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے۔ وہ نوجوان اس عورت کے شوہر کو کہتا ہے خدا کا خوف کرو اور پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو، بہن نے مجھے سارا واقعہ بتایا ہے، تمہارے اندر تو حس ہی ختم ہو گئی ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اتنا بڑا گناہ ہے، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، تم کیوں حمل گرانا چاہتے ہو؟ خدا کا خوف کرو اور احساس کرو کچھ۔ اس کے اندر کی کھڑکی کھل چکی تھی۔ وہ شرمندگی کے مارے منہ جھکا کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، میں سمجھ نہیں سکا۔ نوجوان اسے ہر وہ بات بتاتا ہے کہ رزق تو بچہ ساتھ لے کر آتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی بیوی کو مت ایسے کہو کہ وہ حمل گرائے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، ایک ننھی جان کا قتل ہے۔ لہذا اسے احساس ہو گیا اور وہ اپنی غلطی تسلیم کر چکا۔ بے شک دوستو، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔